اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں وَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے مومنو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو آج ہمارا سوال ہوتا ہے، یا ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے یوث ہیں، ان کا ہم سے یہ کویشچن ہوتا ہے کہ اللہ کی رسی کیا ہے، ہم کس کو تھامیں جس سے ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، ہم کون سی رسی کو پکڑ جس سے ہم اللہ تک پہنچ جائیں، ہم کون سے ایسا راستے اختیار کریں جس کی وجہ سے ہمیں جنت نصیب ہو، ہمیں جنت کے حقدار بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کو اللہ کی رسی کہا ہے، کہ اگر تم قرآن مجید کو تھام لو گے تو تم اللہ کی رسی کو تھام لو گے، اور اللہ کی رسی کو تھام لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اللہ کی رسی کو ہمیں کس طرح تھامنا ہے، یعنی اللہ نے جو دین اتارا ہے، جو شریعت اتاری ہے، جو کلام، جو قرآن ہمارے لیے اتارا ہے اس زمین پر اللہ کے رسول کے ذریعے سے، ہمیں اس قرآن پر عمل کرنا ہے۔ الف لام میم سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک اس قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کی آیتوں کے مفہوم سمجھنے ہیں اور اس پر عمل کرنا ہے، یہی اللہ کی رسی ہوگی۔ اور ہمارے نوجوانوں کو یہ کویشچن ہوتا ہے کہ ہم بھٹک جاتے ہیں، ہم نہیں رہ پاتے دین پر، ہم ایمان پر نہیں رہ پاتے، تو ہم اس لیے نہیں رہ پاتے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے اس رسی میں ڈھیل دے دی ہے، ہم اس رسی کو چھوڑنے پر ہیں۔ اور اگر ہم اس رسی کو چھوڑ دیں گے تو آپ یقین جانیں کہ آپ کی آخرت اور آپ کی دنیا دونوں ہی آپ تباہ کر لیں گے اپنے ہاتھوں سے۔ اس لیے اس رسی کو کبھی نہ چھوڑے، اس رسی کو ہمیشہ مضبوطی سے تھامیں۔ ایک ہوتا ہے تھامنا، کہ ہم نے نارملی تھام لیا، پکڑ لیا، تو ہم سے کوئی بھی اس کو چھڑا لے گا، جھٹکا دے گا تو ہم چھوڑ دیں گے۔ پر ایک ہوتا ہے تھامنا مضبوطی سے، قرآن میں لفظ آیا ہے مضبوطی سے، مضبوطی سے آپ کوئی چیز تھامتے ہو نا تو آپ اس رسی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم، جو ہے کام، جو ہمیں عہد دیے ہیں قرآن میں، اس پر ہم چلے، اس کو ہم مانیں۔ وہ ہم کیسے مانیں گے؟ جب ہم اس پر عمل کریں گے۔ اور عمل ہم کیسے کریں گے؟ جب ہم اس کو پڑھیں گے۔ اور ہم کب پڑھیں گے؟ جب ہمیں اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عموماً قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہر گھر میں، ہر مسلم گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ہر نوجوان، ہر خاتون گھر میں قرآن پڑھتی ہے۔ پر ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتی ہیں تو وہ صبح اٹھتی ہیں، فجر پڑھتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، اور قرآن پڑھ کر وہ اپنا جو بھی انہوں نے پڑھا، سورہ مائدہ پڑھی یا سورہ فاتحہ پڑھی، تو ان کو یہ بھی تو معلوم ہونا کہ انہوں نے سورہ فاتحہ میں پڑھا کیا ہے۔ قرآن میں جو سورہ فاتحہ ہے ہم سب پڑھ کے نکل جاتی تھی، میں خود ہے نا سورہ فاتحہ سرسری نظر سے پڑھ کے نکل جاتی تھی کہ بس پڑھ لی، اس کا ثواب مجھے مل جائے گا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، کس بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ پھر اس کو ترجمے سے پڑھا میں نے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اس کی تشریح پڑھی ہم نے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اور کیا بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد جا کے اس پہ عمل کرنا سیکھا کہ ہاں اس طرح سے عمل کرنا ہے ہر چیز پہ۔ بغیر ترجمے کے قرآن پڑھنا ایسا ہے جیسے کہ کوئی مزدور دن بھر مزدوری کر کے بھی اس کی رات میں مزدوری لے کے نہ جائے، اس طرح سے ہے بنا ترجمے کے قرآن پڑھنا۔ کیونکہ عربی بھاشا ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہمیں اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے کہ جو ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر وہ فرما رہا ہے، ہمیں کہاں پر کیا فرمایا گیا ہے، اللہ نے ہمیں کس چیز سے روکا ہے، اللہ نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے کرنے کا، اور کس چیز کو ہم پر جائز قرار کیا گیا ہے کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے، یہ ارکان ہمیں کرنا ہے۔ سب یوز سے یہی کہنا ہے کہ اگر آپ آج کے اس دور میں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر چلیں، نیک راہ پر چلیں، ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، تو آپ کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہی ہوگا، تبھی آپ کو خوشنودی حاصل ہوگی۔ اور اللہ کی رسی کو صرف قرآن کہا گیا ہے، تو آپ کو صرف اللہ کی رسی تھامنا ہے نا، تو قرآن پر عمل کریں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن کیا کہتا ہے اس کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور عمل کریں۔